السلام علیکم ناظرین، میرا نام انا یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی 10۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسائل ہم اگر میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بچیوں میں لائف سٹائل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک سب سے بڑا ایشو انفرٹیلٹی ہے۔ اب ایسے میں ضرور آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ جو سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ میرے خیال سے کویکس ہیں جو آپ کو نئی نئی چیزیں بھی بتا رہے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، کہ اچھے اور مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر آپ کی تمام ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کا ٹریٹمنٹ اگر ٹائملی شروع ہو جائے گا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بٹ ہم نے وہ جو پریونشن از بیٹر دین کیور ہے نا، ہم نے اس طرف آنا ہے، ہم نے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی تھی، اتنے زیادہ انفرٹیلٹی کے کیسز کبھی نہیں سنے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جانوں گی نا کہ وجوہات کیا ہیں، اب یہ اتنا زیادہ کامن کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر آئیں گے ہم اس کے ٹریٹمنٹ پلان کی طرف اور کرنا کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اوبیسلی اتنا جدید دور ہے، اتنے جدید علاج موجود ہیں، تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اچھے ڈاکٹر کا بس انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جی انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر اریبہ ثاقب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام انا، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ پتہ مجھے سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے، جب آپ کی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے آپ کی طرف دیکھتی ہے نا، آنیسٹلی اسپیکنگ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، مجھے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ آپ کی ڈاکٹر کا مسکرانا اور ایک اچھا جیسچر دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو مریض آلریڈی بڑا پریشان ہوتا ہے، ہاں، اور انفرٹیلٹی کا مریض تو ہر طرف سے آپ سمجھو کہ انڈر پریشر ہوتا ہے۔ ایک میرٹل پریشر چل رہا ہوتا ہے، ایک سسرال کا، ایک ہماری عوام میں بڑی عادت ہے کہ ہم نے ضرور ہر کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے، ایسے ہی اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شادی شدہ جوڑے کو مل رہے ہیں اور شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تو ہم ضرور پوچھیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کہ ہمارا کیا لینا دینا۔ ان سب پریشرز کی وجہ سے آلریڈی پیشنٹس اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو اگر ہم بھی آگے سے ڈانٹیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو ان کا مورائل بہت ڈاؤن ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ۔ جیسے میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا، پہلے کبھی ایسے کیسز سنے نہیں تھے، کیوں یہ اتنے زیادہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے انفرٹیلٹی، وجوہات کیا ہیں؟ انا اگر میں ایک فیکٹر بتاؤں، جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کروں، کہ کیا ون میجر فیکٹر ہے دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو رائز ان انفرٹیلٹی، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگریز ٹرن کر دیا۔ اب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، 30-35 سال 40 سال، زیادہ تر پاپولیشن کہاں رہتی تھی؟ گاؤں میں۔ بالکل، اربنائزیشن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی، گریجول زیادہ ہونا شروع ہوا۔ اب ادھر کیا ہوتا تھا، اگر آپ ایک خاتون کا وہاں لائف سٹائل دیکھو، وہ صبح اٹھتی ہے ٹائم پہ، فجر پڑھی، انہوں نے اپنے گھر کے کام شروع کر دیا، اور وہ ایزی کام نہیں ہے، دے آر ویری ریگرس ایکسرسائز والے، ٹھیک ہے۔ وہ پٹھے اٹھاتی ہے جو کہ اچھے خاصے بھاری ہوتے ہیں، ان کو لے کے جا کے چارہ ڈالتی ہے اپنے مویشیوں کو، اس کے بعد اگر پانی کی فیسلٹی نہیں ہے وہ دور کنویں پہ جاتے ہیں، پانی بھر کے لاتے ہیں، اور وہ خود کیری کرتی ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ سو اس کی اسٹرینتھ ٹریننگ ہو رہی ہے، جس کو آج کی ماڈرن سائنس نے اسٹرینتھ ٹریننگ کا نام دے دیا۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی تھوڑا سا اس میں انٹرسٹڈ ہوگی ایکسرسائزز وغیرہ میں، اسٹرینتھ ٹریننگ کا بہت شور ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جی ہر خاتون کو شوڈ انڈر گو اسٹرینتھ ٹریننگ فار میٹابولک پرپسز، فار اینڈوکرائن ڈسٹرپشنز۔ یہ کیا ہیں؟ آپ کو یہیں سے ایک اور چیز کی طرف لے جاتے ہیں کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم، بڑا کامن ایک ڈیزیز تھا، ریسنٹلی اس کا نام چینج ہو گیا، یہ شاید آپ کو نہ پتا ہو، اس کا نام چینج ہو گیا اور اس کا نام ہو گیا پالی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم، اوہو، PMOS۔ اچھا، کیوں؟ اب یہ دیکھو، میٹابولک اینڈوکرائن دونوں وہ ورڈز آگے جو میں نے ابھی ایکسرسائز کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ سو یہ ساری ڈسرپشن بچیوں میں آ ہی کیوں رہی ہے؟ ہم نے ورزش چھوڑ دی ہے، ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز جا رہی ہیں، گاڑی میں بیٹھتی ہیں، ڈرائیور چھوڑ کے آتا ہے، کوئی سائیکلنگ نہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی واک کا کانسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گئی کلاس روم میں گئیں، پورا دن وہاں بیٹھیں، کلاسز اٹینڈ کی، تھوڑی بہت چلے گئے، یونیورسٹی بڑی ہے، ہلکی پھلکی واک ہو جائے گی، بٹ دیٹس اٹ، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ وہاں جو کھا رہی ہیں وہ بالکل گڑبڑ ہے۔ کیا کھا رہے ہیں بچے؟ جنک کھا رہے ہیں، اچھا فرائز آرڈر ہو جائیں گے بریک میں وتھ کولڈ ڈرنکس، ٹھیک ہے، برگر کھا لیا، سموسے فرائڈ کھا لیے۔ تو نہ ہم ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ہم ایکسرسائز کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ہم اٹھنے جاگنے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر آ جاتی ہیں ہالیڈیز اینڈ ویکینڈس، بچے پوری رات جاگ رہے ہیں، پورا دن سو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا جسم جو اللہ میاں نے بڑا ڈیلیکیٹ اور کمپلیکیٹڈ سا بنایا، اس میں ایک جیسے ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس کے ساتھ اتنی لمبی انسٹرکشنز آتی ہیں، اگر آپ نہ فالو کرو مشین خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔
ہم بڑا خیال رکھتے ہیں مشینوں کا کہ جی یہ انسٹرکشن آئی ہے, اس کو اکارڈنگلی ہم نے لے کے چلنا ہے, لیکن اپنی باڈی کا ہم نے بالکل خیال چھوڑ دیا. یہ بھی تو ایک مشین ہے, اس کے اندر بھی اے آئی چپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم جب اس کو بالکل سب کچھ اپوزٹ کر رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے, اینڈوکرائن اینڈ میٹابولک ڈسٹرپشنز ہو رہی ہیں باڈی میں. مین ریزن ہے انفرٹیلٹی کا, مین ریزن ہے اوبیسٹی کا, مین ریزن ہے کہ آج کل آپ بچوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انرجی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, تھک جاتے ہیں, لیتھارجک رہتے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, ادھر اٹھے وہاں گر گئے, وہاں گرے وہاں گر گئے, ہاتھ میں صرف اسکرینز ہیں اور ٹی وی ہے اور موبائلز ہیں اور جنک فوڈ ہے. سو اب یہ ہے بیسک کاز سب سے بڑی. صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بہت سٹارٹ سے ہی بچیوں کو دیکھ لینا چاہیے, چھوٹی ایج سے ہی یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی تقریباً شادی کے پاس جا کے ایج میں یہ ایشوز ہونا شروع ہوتے ہیں, یا چھوٹی ایج سے ہی بچی اس چیز کے لیے, ہم کہتے ہیں نا اچھا ابھی چھوٹی ہے جو مرضی کھا لے, ابھی کوئی بات نہیں, وہ بہت چھوٹی ایج ہے, موٹاپا ہے بھی تو خیر ہے, تو یہ بہت سٹارٹ سے. اب یہ دیکھو, یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے جو بھی آپ نے بات کی نا, کہ ہمارے ہاں ایک میتھ ہے کہ موٹے بچے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی میتھ ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اوبیسٹی, بیڈ ایٹنگ ہیبٹس پہلے دن سے ہی ہماری باڈی کو ڈسٹرپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. موٹاپا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب بہت سارے جو قابل پیڈیٹیشنز ہیں, اگر آپ اپنے بچے کو اس پہ لے کے جائیں اور آپ کا بچہ ایک بی ایم آئی سے زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو ڈائٹنگ شروع کرا دیتے ہیں نونہال بچے کو, کیونکہ ناؤ دے نو دس از رانگ. وہ کہتے ہیں کہ اس کی فیڈنگ ہیبٹس ریگولیٹ کریں. لیٹس سے کہ کچھ مائیں بوٹل کے اندر دودھ کے اندر چینی ڈال کے دیتی ہیں, وہ بالکل نہیں دینی, خطرناک ہے. نہ اس کو چینی چاہیے نہ اس کو نمک چاہیے. بچے کو سال تک کچھ نہیں چاہیے ایسا جو مصنوعی ہے. سو وہ منع کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر پہ اگر آپ پہنچ جاؤ, یا روح افزا ڈال کے دے رہی ہیں مائیں, اور پھر اسے ہو کیا رہا ہے, جو ہیلتھ تو ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے, ڈینٹل کیریز ہو رہی ہیں بچوں کو. چھوٹے چھوٹے بچے سارے دانت کالے اور گرے ہوئے ہیں. ایسے یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم پہلے دن سے غلط ہیبٹس ڈالتے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی ڈائٹیشین تھیں, ان کی مجھے بات یاد رہ جاتی ہے. وہ میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ اس کو ان سے ڈانٹ پڑی تھی, تو اس نے کہا کہ میرا بچہ صرف میک ڈونلڈس کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا میک ڈونلڈس لے کے کون جاتا ہے, بچہ تو نہیں گاڑی چلا سکتا, بچے کو تو نہیں پتا کہ اسپیڈ ڈائل پہ کہاں سے میک ڈونلڈس آرڈر کرنا ہے, لے کے کون جا رہا ہے, ایکسپوجر کون دے رہا ہے. تو یہ ہم والدین ہیں جن کا قصور ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سو بچوں, آپ کو چھوٹی ایج سے ہی اپنے بچے کو پریپیئر کرنا ہے, اس کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ دیکھنی ہے. انفرٹیلٹی بڑھ رہی, وجوہات آپ نے بتا دی. مجھے یہ بتائیے گا 2-3 جو بیسک ریزن ہیں جس پہ بچیوں کو آپ کہیں کہ خاص طور پہ ان کو اگنور نہیں کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل, کچھ تو دیکھو ہم نے ڈسکس کی, تھوڑی سی جو رہ گئی ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. ایک ہے اسٹریس, ڈپریشن, یہ ینگ بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرابیبلی بیکاز آف انہیلدی ایکسپوجر آف سوشل میڈیا اگین. یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے نا ود انٹرنیٹ, یہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیوسنس بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کریں. جب ہم اس کو غلط طریقے سے یا ایڈکشن کر لیں گے کہ صبح سے لے کے رات تک صرف ہم اسکرین کو چپکے ہوئے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, اچھا بھی برا بھی, ہائی اسٹیمولیٹنگ کانٹینٹ آ رہا ہے جس سے ڈپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پرولونگڈ ایکسپوجر ٹو دیز اسکرینز ویسے ہی ڈپریشن سے ایسوسیٹیڈ ہے. کتنی اس کے اوپر ریسرچ آ گئی. ٹھیک ہے نا. سو تھوڑا سا پیرنٹس کو اسٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے شاید پیرنٹنگ چھوڑ دی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا چھوڑ دی ہے یا غلط کریں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہمیں نا ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. وہ ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ وی ڈو ناٹ وانٹ آور کڈس ٹو لائک اس, وی آر دا پیرنٹس. بالکل, دے نیڈ ٹو ہیٹ اس اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسپلن دیم. بڑے ہو کے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جو ہم کرے تھے وہ ان کی اپنی بھلائی کے لیے کرے. بالکل صحیح. سو ڈپریشن انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے, اسٹریس انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انوائرمنٹل فیکٹرز. اب یہ کچھ ایسی چیزیں, کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو پولوشن ہے, اسموگ آ جاتی ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا برا ہے. بالکل ایسے ہی. اب انفارچونیٹلی اس سے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے, لیکن ہاں ٹھیک ہے, ہم ایک انوائرمنٹل ایز ایڈلٹس کر سکتے ہیں کہ جی وہی درخت لگائیں, زیادہ نہ کاٹیں, تاکہ ہمارے بچے آگے جا کے انفرٹائل نہ ہوں بیکاز آف دس پولوشن جو ہم ان کو دے رہے ہیں ورثے میں. تو ہم ہر طرح تو غلط کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. سو انوائرمنٹل پولوشن. اور ایک آخری چیز جہاں ہم نے جنگ کا ذکر کیا, وہاں جو ہم ٹیک اوے کھاتے ہیں نا, ہے نا, پلاسٹک کے ڈبوں میں جو آتا ہے, اچھا, یا وہ جو وائٹ ڈبے ہوتے ہیں, اسٹیروفارم کی شاید ان کو ڈبہ کہتے ہیں, دے آر
एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, हमारा पानी अब बॉटल्स वाला आ रहा है, बिल्कुल सही। जब उनको हीट का एक्सपोजर मिलता है, कहाँ रखी होती हैं हमने पानी की बॉटल्स? बाहर धूप में पड़ी होती ठीक है। है, अब वो क्या हो रहा है कि वो जो प्लास्टिक को जब धूप का एक्सपोजर मिल रहा है वो मुसलसल मेल्ट हो रहा है, उस पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, और उसके अंदर एक चीज़ है जिसको BPA कहते हैं, जो एंडोक्राइन डिसरप्टर होता है, ओहो, जो PCOS ज़्यादा करता है, ओ माय जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ठीक है, अगर आप कभी बच्चों की, जो बच्चे फीडर लेते हैं ना, तो उनके अगर आप इंटरनेशनल कोई ब्रांड बाय करें ना फीडर का, जी, उसके अंदर लिखा होता है BPA फ्री, उसके उस प्लास्टिक के अंदर BPA नहीं होता, लेकिन जो आम प्लास्टिक है उसके अंदर BPA है। सो हम जितने टेक आउट्स कर रहे हैं, वो गरम गरम खाना हम प्लास्टिक के डब्बे में डाल लेते हैं और वो घर आ जाता है 1 घंटे 1.5 में। ऐसे ही है। जब तक वो उस डब्बे के अंदर है, उस BPA उसके अंदर जा रहा है, और जब आपने उसको कंज्यूम किया, आपके अंदर BPA चला। तो मसाइल यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ज़रा अपने लाइफस्टाइल पे गौर कीजिए। अब आगे आते हैं हम इलाज की तरफ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। इनफर्टिलिटी की रीज़न क्या हो सकती हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इलाज की तरफ भी हम आएंगे। डॉक्टर साहिबा, एक क्या टाइमली शादी ना करना या बड़ी एज में जाके शादी करना भी रीज़न है इनफर्टिलिटी की? अना, जो सबसे हाई फर्टिलिटी रेट होता है ना, दोनों में आई वुड से, ठीक है, बट स्पेसिफिकली हम फीमेल्स की इसलिए बात करते हैं कि जब एक बच्ची पैदा होती है ना, सो अल्लाह मैंने उसकी ओवरीज में, अंडेदानियों में उसका पूल ऑफ एग्स रख दिया है, अब और नहीं बनना। ओके, पूरी ज़िंदगी वही एग का रिजर्व जो है, जो एट बर्थ उस बच्ची के अंदर है, वो एंड तक चलना है। ठीक है, जब पीरियड्स शुरू होते हैं, हर माहवारी के साथ जब उसके एग्स मैच्योर होना शुरू होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पूल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब आप इमेजिन करो एक बास्केट है, बिल्कुल, उसके अंदर से हर महीने हमने कुछ जो बॉल्स हैं बाहर फेंक दी, आहिस्ता आहिस्ता बॉल्स का रिजर्व कम हो रहा है, तो इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएगा। सो क्या समझ आ रही है कि द क्लॉक इज टिकिंग, एज बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चियों में। और अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो वेस्ट का जो मीडिया है, और कुछ हमने नेगेटिव फेमिनिज्म प्रमोट कर दिया है कि जी योर प्रोफेशन कम्स फर्स्ट, बच्चे हो जाएंगे। हाँ, ये इतनी गलत चीज़ वेस्ट ने प्रमोट की है ना, वो उसके ऊपर खुद भी अब जो हैं वो उसके ऊपर कर रहे हैं नज़रअंदाजी कि हमसे गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि बच्चियां जब लग जाती हैं अपनी इसकी तरफ, तो वो अपनी फर्टिलिटी को पॉज पे ले जाती हैं कि अभी नहीं, अभी कर लूँगी, पहले मैं ज़रा अपना फलां जगह में करियर मेरा बड़ी उस पर टफ, उस पर स्टेज पे है, मुझे कर लेने दो। लेट्स से 34 35 वो कहती है कि चलो ठीक है, अब सोचते हैं इस बारे में, स्टार्ट करते हैं, कंसीव नहीं करते, कुछ महीनों बाद एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है, पैनिक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पहले ही मैंने कहा फर्टिलिटी के दुश्मन है, चीज़ें और बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो फर्टिलिटी कंसल्टेंट पे जाते हैं, हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, हमें आइडिया होता है कि जी उस बास्केट में तो रिजर्व ही कम रह गया। अच्छा, मज़ीद पैनिक क्रिएट हुआ, मज़ीद कंसीव करना मुश्किल हो गया। सो बच्चियों के लिए ये मैसेज है जिनकी टाइम पे शादी हो रही है और वो जान के इसको करियर के लिए, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो जॉब कर ले, बच्ची हमारी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, फिर बच्चे करें। तो ये जो आपको ये मशवरा दे रहा है ना, वो गलत मशवरा दे रहा है। पहले तो कोशिश करें कि बच्चों की टाइमली शादियाँ हो जाए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए भी और प्रॉपर वेल बीइंग के लिए भी। अभी जो मैं बात कर रही थी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी बच्चों में बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर मल्टीपल रीजंस, एंड वन ऑफ दैट रीजन इज कि शादियाँ लेट हो रही हैं। कुछ पेरेंट्स लेट कर रहे हैं, आपके वाली बात के चलो जी बच्चा पहले कमा ले, पहले घर बना ले, गाड़ी ले ले, फिर इसकी बेगम लाएंगे। वो एक तो प्रेशर बहुत बढ़ रहा है बच्चों के ऊपर से शादी नहीं हो रही है, फिर फर्टिलिटी का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। तो बच्चों की शादी अगर हो सकती है तो टाइमली करें, आइडियल है। और उसके बाद टाइमली दे शुड स्टार्ट प्लानिंग। एक ये भी ट्रेंड है ना, शादी हो गई तो भी 1-2 साल एंजॉय कर ले, चलो 1 साल कर ले, मेरी तरफ से आना, अगर शादी टाइम पे हो गई है, आई डोंट माइंड। ठीक है ना, क्योंकि वो जैसे मैं कही थी, फर्टिलिटी आइडियली 30 से पहले बहुत अच्छी होती है, लेकिन चलो 35 तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उससे लेट तो बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा भी इलाज है या मेडिसिन है जो आप कह रही हैं कि टाइम से अंडों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, उसको बढ़ाया जाए? लाइफस्टाइल ही है ना, जिसकी अभी हमने बैठते ही डिस्कशन शुरू की है। हर चीज़ हमारे लाइफस्टाइल से डिपेंडेंट है। हमारे पास अब आजकल ऐसी बच्चियां भी आ रही हैं, वेरी यंग किड्स, और उनके एग्स ख़त्म हो गए। अच्छा, सो मल्टीफैक्टोरियल है। यस, किसी एक चीज़ को हम नहीं ऐसे इतने सवेयर केसेस में कह सकते कि जी जस्ट बिकॉज इसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो इसके अंडे बिल्कुल ख़त्म हो गए।
لیکن یس ون آف دا فیکٹرس. باقی جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, باڈی میں میوٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں, اووریز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان میوٹیشنز کی وجہ سے, اور اسی طرح سپرم بھی ہیں. اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں جن کے سپرم 0 ہیں, پہلے نہیں تھا اتنا, اور وہ بھی لائف سٹائل کی وجہ سے. ملٹی فیکٹوریل اگین, ٹھیک ہے, کچھ جینیٹک ہو سکتا ہے, کچھ لائف سٹائل ہو سکتا ہے. جہاں پہ اب سپرم کا ذکر آ رہا ہے, ہم نے اپنی لیب کا نا کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا پچھلے چند سالوں کا, لیٹس سے 10 ایئرس کا, آئی تھنک ہم نے 10 سال کا کمپائل کیا تھا, اور ہم نے دیکھا الارمنگ ٹرینڈ کہ سپرم نیچے جا رہے ہیں. ریزن دوبارہ وہی اوہو بچوں کے اوپر, ایک تو وہی بات, اب میرے پاس بچے آتے ہیں نا ایز اے کپل آتے ہیں, تو میں دونوں سے پوچھتی ہوں, یہ جیسے جو میں نے لائف سٹائل کی باتیں کی, میں دونوں سے پوچھتی ہوں دونوں کی ایکسرسائز کی کوئی روٹین ہے, دونوں کا اسٹریس لیول کیا ہے. اچھا بچے کہتے ہیں جو لڑکے ہیں اسپیشلی اف دے آر ورکنگ الون, جی ٹائم ہی نہیں ہے, میری نوکری اتنی ٹف ہے. اب ہمارے بچوں کے اوپر, لڑکوں کے اوپر کیا پریشر آ گیا, مہنگائی کی وجہ سے دے آر ورکنگ ریئلی ہارڈ which is not required, باڈی کو ریسٹ بھی چاہیے. اب وہ بچے کہتے ہیں جی میڈم ہم صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں, ہم رات کو 9 بجے گھر داخل ہو رہے ہیں. کس ٹائم اب اس کے بعد آ کے میرے پاس ورزش کی ہمت نہیں ہے, نہ ہی ٹائم. اب میں اس کو کیا کہوں, اس کی تو نیند ہی نہیں پوری ہو رہی بچے کی. اب اس کو ریسٹ بھی چاہیے فرٹیلیٹی کے لیے, 9 to رات کو ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours کی نیند رات کی چاہیے دونوں کو ایز اے کپل. وہ کہاں سے مل ہی نہیں رہی بچوں کو. بالکل. وہ کہتے ہیں جی ہم 9 بجے آتے ہیں, ڈنر وغیرہ کرتے ہیں, کچھ دیر فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, 11-12 بج جاتے ہیں, ہم سوتے ہیں, اور صبح لیٹ سے جو اسپیشلی فجر وغیرہ بھی پڑھتے ہیں جی ہم 4-5 بجے اٹھ جاتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. تو نہ ان کی نیند پوری ہو رہی ہے ان بچوں کی. ہم نے ان کو فائنینشیل اتنا اسٹریس میں ڈالا ہوا ہے, بالکل, تو بڑی سچویشن بچوں کے لیے بھی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تو سپرم تو ڈیٹوریٹ ہونا ہی ہے, اور پورا دن جب وہ دفتر میں ہے تو وہی بات, گھر کا کھانا تو نہیں ملے گا نا. بالکل دوبارہ وہی ہے, کسی دن سموسے آ رہے ہیں, کسی دن پکوڑے آ رہے ہیں, کسی دن کولڈ ڈرنکس آ رہی ہیں, باہر کے پکوان ہیں جہاں پہ نہ تیل اچھا استعمال ہو رہا ہے, نہ جو مسالے وغیرہ ہیں جو سارے برے ہیں آپ کے لیے, اینڈ اگین پلاسٹک کے برتنوں میں آ رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ موٹاپا دونوں پارٹنرز کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. ہاں, ایک ٹرم ہے BMI. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا ایک کیلکولیٹ ہو جاتا ہے BMI. ابھی تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ لکھو BMI کیلکولیٹر آ جاتا ہے, جی, آپ نے اپنا ویٹ ڈالنا ہے, آپ نے اپنی ہائٹ ڈالنی ہے, وہ آپ کو BMI آپ کا نکال دے گا. ٹھیک ہے, ہیلدی BMI اکارڈنگ ٹو یور ہائٹ آپ کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے, سمپل ان سمپل ورڈس. ٹھیک ہے, سو میں جنرلائز نہیں کر سکتی کہ جی صرف سب کا 40 kg ہونا چاہیے, آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگلی ہے. ٹھیک ہے, سو ہیلدی BMI شوڈ بی بٹوین 18 and 25. اوکے. سو جس کا BMI اس سے کم یا زیادہ ہے وہ مشکل میں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, فرٹیلیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. سو اسی لیے ہیلدی لائف سٹائل میں ہر چیز آتی ہے کہ آپ نے نہ BMI بڑھنے دینا ہے, نہ آپ نے گرنے دینا ہے. ہمیں کمزور بچے بھی نہیں چاہیے, ہمیں ہیلدی بچے چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دوبارہ مسل میس آ گیا, ایکسرسائز کریں, جا کے اسٹرینتھ ٹریننگ کریں اور اپنے مسلز بلڈ کریں. اگر آپ ویک بھی ہو, یہ ایک اور میتھ ہے کہ جی بچی کمزور ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کیوں کہہ رہی ہیں ورزش کریں, وہ تو پہلے ہی کمزور ہے. بالکل, اور یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسل بلڈنگ ہے, ہیلدی مسل بلڈنگ, وہ دونوں کو چاہیے, بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. سو جب مسل میس ہوگا ہی نہیں تو دوبارہ آپ کے اینڈوکرائن ڈسرپٹ ہو, آپ کا پالیسسٹک اوویرین سنڈروم آئے گا. پتلے لوگوں میں بھی ہے. اچھا, اور ہمیں یہ بھی تھا کہ جی موٹوں میں ہوتا ہے, بالکل, پتلے بچوں میں بھی ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی تو اینڈوکرائن آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, میٹابولک ڈیزیزز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو نہ اوور ویٹ ہونا ہے نہ انڈر ویٹ ہونا ہے, ایک آئیڈیل سے سینیریو میں. ڈاکٹر صاحبہ بچیوں میں کچھ سمٹمز آپ بتا دیں, اگر یہ آپ کی بچی میں ہیں اور شادی سے پہلے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ پہلے ہی, ہم نا ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں شاید بچی کا رشتہ نہ ہو, کسی کو پتہ چل گیا, یہ کامن ہے بچیوں کے فیس پہ بال آنا, پیریڈز ریگولر رہنا, تو یہ الارمنگ سائنس ہے. بالکل, دیکھو اگر پیریڈز ریگولر ہے نا تو آپ گھر سے ہی شروع کریں, آپ کو ڈاکٹر پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی بچی کا لائف سٹائل دیکھیں. اچھا, ایکسرسائز شروع کرائیں, ڈائٹ میں جنک بند کرائیں. ٹھیک ہے, رات کو ٹائم پہ سلائیں, صبح ٹائم پہ اٹھائیں. آپ خود دیکھیں گے وداؤٹ اینی میڈیسن یہ 3-4 اسٹیپس لینے سے 1 سے 2 مہینے میں آپ کی بچی کے پیریڈز ریگولر ہونا شروع ہو جائیں. گریٹ. کوئی دوائی نہیں چاہیے, آسان مشورہ دے دیا, کوئی دوائی نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ایکسرسائز کی روٹین بنائیں, وہ بھی بچیاں آج کل بالکل نہیں کر رہی ہیں. اچھا, میرے پاس مائیں آتی ہیں نا, جیسے آپ بات کریے, کچھ مائیں بڑی کنسرنڈ ہوتی ہیں, اور میں آئی اپریشیٹ دیم کہ وہ آ کے بچوں کی یہ ساری شکایتیں کرتی ہیں کہ ڈاکٹر آپ تو مجھے یہ اب بتا رہی ہیں نا, اس سے پوچھیں, میری اور اس کی جنگ روز یہ ہے کہ یہ ہلتی نہیں ہے,
یہ ڈائٹ نہیں اچھی لیتی ہے, یہ رات کو ٹائم پہ نہیں سوتی ہے, تو بچوں نے ماں باپ کی سننی بھی تو چھوڑ دی ہے نا. بالکل صحیح تو کہہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہے. سو کبھی کبھار ماں باپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو سن لینا چاہیے. سو دیٹ, وہ دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ چیزیں بچیوں کو اور بچوں کو جلدی سمجھ لے تو اچھا ہے. ایک اور چیز, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسموکنگ. اچھا, ایک زمانے میں ہم صرف بچوں کی اسموکنگ سے تنگ تھے, اب شہروں میں رہ کے بچیوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اچھا, یہ بھی بہت ریزن کامن ہے اور بہت کامن ہو گیا ہے. ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں بھائی پہلے میں مردوں کی اس سے تنگ تھی اسموکنگ سے, ابھی آپ لوگوں نے بھی شروع کر دی ہے. تو یہ میرا ایک میسج ہے یوتھ کے لیے, اگر کوئی دیکھ رہا ہے, اسموکنگ از نیور کول. کسی بھی فارم میں, وہ کسی بھی فارم, نہ ویپ, نہ ویپ, نہ ای سگریٹس, نہ شیشہ, نہ اسموکنگ. یہ سب نکوٹین کی فارمز ہیں. یہ اندر جا کے آپ کے سپرم کو ڈیمیج کرتی ہیں, آپ کی ایگز کو ڈیمیج کرتی ہیں. جو بچیاں اسموکنگ کرتی ہیں ان کا جو ایگ ریزرو جس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ تقریباً 4-5 سال پہلے ڈپلیٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان بچیوں کو جو نان اسموکرز ہیں. اب آپ سوچ لو اس سارے سینیریو میں, جب بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انفارچونیٹلی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, وٹ ایور ریزن اٹ از, آلریڈی آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہے, آپ فرٹیلیٹی سے پریشان ہو, اور اگر آپ کا ایگ جو پول ہے وہ جلدی ڈپلیٹ ہو رہا ہے, تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس کیا ونڈو رہ گئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سپرم بھی جو میں کہہ رہی تھی کہ ویک ہو رہے ہیں, وہ اسموکنگ سے اور ویک ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مس کیریج کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے ان اسموکرز. اچھا, if either of the two parents is a smoker, miscarriage rate high ہے. کیونکہ یہ جا کے اسموکنگ جو ہے وہ کرتی کیا ہے کہ ڈی این اے ڈسرپٹ کرتی ہے اسپرم کا اور ایگ کا. جب ڈی این اے ڈسرپٹ ہو رہے ہیں تو جو ایمبریو کریٹ ہوگا اس اسپرم اور ایگ کے یونین سے, وہ ہیلدی نہیں ہوگا. بالکل اس کا بھی کروموزومل ڈیفیکٹ ہوگا. تو جب کروموزومل ڈیفیکٹ ہوگا, مسکیریج کا ریٹ بڑھ جائے گا. صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پہ آپ نے غور کرنا ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم آتے ہیں جی علاج کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اب وہ کپلز جو کہ پریشان ہیں, علاج کروانا چاہ رہے ہیں, اچھی جگہ کا یا اچھے ڈاکٹر کا انہیں جو ہے وہ انتظار ہے, یا وہ علاج کرا کے تھک گئے ہیں, تو کیا کوئی سٹیج ایسی بھی ہوتی ہے کہ امید بالکل ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ انا انفارچونیٹلی جب پیشنٹ بہت لیٹ ہمارے پاس پہنچتا ہے نا, مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے بھی. ایج فیکٹر, لیٹس سے کہ ایک کپل آیا اور وہ ہم سے سارا انالیسز لے کے, کہ جب ایک کپل آتا ہے, لیٹس سے ایک انفرٹائل کپل ہے, تو ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. پہلے ہسٹری ہوتی ہے ڈیٹیل میں, اور اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم اووریز کو دیکھتے ہیں مینلی. ٹھیک ہے. کچھ ہارمونس کو چیک کرتے ہیں کیونکہ ان کی ڈسرپشن از اے میجر رول, پلیز اے میجر رول ان انفرٹیلیٹی. اور ہسبینڈ کا مینلی سیمن انالیسز ہوتا ہے. ان ٹیسٹ سے ہمیں تھوڑا سا کلو مل جاتا ہے کہ اس کپل کو کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں فرٹیلیٹی ہو رہی ہے, کیوں نہیں اولاد ہو رہی, اور کیا اس کا حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو ٹریٹمنٹ از پیشنٹ ٹیلرڈ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہم کوئی ٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا علاج ہے, وہ نبض پکڑ کے ہم بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سو نمبر 1, کیونکہ یہ کبھی کبھی پیشنٹس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب 15 سال سے ہم انفرٹیلیٹی پہ ٹیسٹ ہی کرائے جا رہے ہیں, آپ بھی ٹیسٹ ہی کہہ رہے ہیں. بالکل. لیکن دا پوائنٹ از کہ ٹیسٹ کی بھی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, باڈی میں سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اگر 4 سال پرانا ٹیسٹ ہے وہ آج ویلڈ نہیں ہے, انفارچونیٹلی دوبارہ کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے. سیمن انالیسس بہت ضروری ہے کہ وہ آئی وی ایف لیب سے ہو. اور یہ ورلڈ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں گائیڈ لائنس جو WHO نے دی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کرنے والے کی قابلیت کے اوپر ہے. یہ کمپیوٹر نے نہیں کرنا. جب آپ بلڈ ٹیسٹ دیتے ہو, جی آپ سیمپل دے دیتے ہو, وہ مشین میں ڈال دیتے ہیں, سارا کام مشین نے کرنا ہے. اس نے آپ کو ڈیجٹس نکال دینے ہیں کہ لیٹس سے کہ یہ آپ کی رپورٹ ہے, ڈیجیٹل ہے سارا. یہ سیمن انالیسس ڈیجیٹل نہیں ہے. اچھا. سیمن انالیسس کیا ہوگا, آپ سیمن سیمپل دیتے ہیں, ہمارے انڈرولوجسٹ یا سیمنالوجسٹ سلائڈ بناتے ہیں, مائکروسکوپ میں رکھتے ہیں اور آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو بچہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نارمل سپرم کہنا کس کو ہے, اس کی رپورٹ اور ایک ایسا بچہ جس نے صبح سے لے کے شام تک یہی دیکھنا ہے, بالکل کتنی فرق ہوگی. اچھا خاصا فرق, بہت فرق ہوتا ہے اور آتی ہے ڈفرینٹ. جیسے ایک بچہ ہے وہ ABC کسی لیب سے کرا کے آئے, جو کہ ویسے بہت ویل نون ہے اور بہت اچھی ہے, باقی رپورٹ ساری ان کی اچھی ہوتی ہیں. ہم اسے کہتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ کریں گے. پہلے تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی کیوں, ابھی تو میں نے ہفتہ پہلے کرایا تھا. اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ کیوں کریں. اچھا جب کرتے ہیں اور پھر دونوں میں بڑا واضح ڈفرینس آتا ہے,
پھر ان کے مائنڈ میں شک و شبہات شروع ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھی رپورٹ تھی, آپ نے تو اتنی ویک دے دی ہے. پھر ہمیں یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ ہے اسٹرکٹ ایگزامینر جو آئی وی ایف لیب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, تو صحیح جگہ سے ٹیسٹ کرانا وہ بھی بڑا ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیسٹ کی بنا پہ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. 3 طرح کے میں ہمیشہ گائیڈ کرتی ہوں کہ جو انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہے نا وہ سیڑھیوں کی طرح. ٹھیک ہے. پہلی سیڑھی ہے کہ نیچرل ٹرائی کرو. ٹھیک ہے. 1 سال تک کرو, ان پروٹیکٹیڈ انٹرکورس کرو, ٹائمنگ اچھی رکھو. ٹھیک ہے. اپنے فرٹائل ڈیز اچھے سے ان کو آپ لوگ کرو, دیکھو کب ہو رہے ہیں اور ان کو یوٹیلائز کرو. ٹھیک ہے. 1 سال بعد نہیں ہوا, اس میں بھی ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اچھا, نیچرلی کر جاتے ہیں کنسیو. اگر ینگ کپل ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے انہوں نے اتنا ایگریسولی نہیں کیا, تو بالکل اگر آپ اس کو ٹائم کر کے تھوڑی سی اوولیشن کو دیکھ کے کہ جی کب اوولیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم ڈیز بتا دیتے ہیں, بہت سے پیشنٹس نیچرلی کنسیو کر جاتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. تھوڑا بہت لائف اسٹائل ماڈیفائی کرتے ہیں بچے, تھوڑا بہت ایفرٹ کرتے ہیں, وہ کنسیو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹس سے کہ اگر نہیں کیا, سیکنڈ اسٹیپ ہے دوائیوں کی مدد سے. نہیں ہوا انفارچونیٹلی, 3-4 مہینے انہوں نے دیکھ لیے. تھرڈ اسٹیپ ہے آئی یو آئی ٹرائی کر سکتے ہیں. آئی یو آئی کیا ہے کہ دوائیوں کی مدد سے فالیکل میچور کیا. فالیکل کیا ہے, جس کے اندر انڈا بننا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمیں اسکین میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. جب فالیکل میچور ہو گیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ جی یہ اب آپ کے فرٹائل ڈیز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہسبینڈ کا سپرم لینا ہے, ان میں سے جو ایکسلنٹ سپرم ہے, ٹھیک ہے, ہم نے الگ کر کے وائف کی یوٹرس میں چھوڑ دینے. ٹھیک ہے. وہاں سے ایگ چھوٹ کے آئے گا یوٹرس کے اندر, یہاں سے ہیلدی سپرم جائیں گے, دونوں کے ملنے کا چانس بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی کبھار ان ہیلدی کپلس پریگنینسی اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ سپرم انڈے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. اب دیر از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ کہ جی ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر, فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا سپرم جا رہے اوپر, یا خاتون کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ سپرم کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ کوئی تھریٹ ہے, اور وہ اس کو ڈیمیج کری جا رہی ہے, اور سپرم انڈے تک ہی نہیں پہنچ رہا. سو ان کیسز میں آئی یو آئی کلک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو آئی یو آئی کے ہم 2 سے 3 کنزیکٹیو سائیکلز ایڈوائز کرتے ہیں کپل کو. انفارچونیٹلی اگر وہ بھی کلک نہیں کرتا, سو پھر ان کے لیے ہے کہ ایکسی آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ پہ چلے جائیں, جس کو عام زبان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا علاج کہا جاتا ہے. جیسے اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ سب کے لیے ایکسی آئی وی ایف نہیں ہے. نہیں, بالکل. بچوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے کسی آئی وی ایف کنسلٹنٹ یا انفرٹیلیٹی کنسلٹنٹ کے پاس, وہ سیدھا ہمارا آئی وی ایف کر دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. ہم مریض کو اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں, جس کو جس علاج کی ضرورت ہے اس کو اسی طرف اس کو لے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. اب آپ پوچھنا چاہو گی انفرٹیلیٹی آئی وی ایف کیا ہے. میں یہ بھی پوچھوں گی, اور پھر اس کا آپ دیکھیں نا, ایک کپل ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہو جائے گا اس سے, اس کے چانسز کتنے ہیں کنفرم. تو میرے خیال سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر کے لیے بھی بتانا پہلے ٹائم سے مشکل ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پہ نا میرا واقعی کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ وہ فلموں میں نہیں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک شیشے کا گولا ہوتا ہے جو فیوچر دکھا دیتا ہے. بالکل. میرا آنیسٹلی دل کرتا ہے جب مریض یہ سوال کرتے ہیں نا, کہ کیونکہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اب ہم علاج پک کرنے لگے ہیں, لیٹس سے چلو آئی یو آئی کا, اس سے ہو جائے گا. اب یہ بڑا مشکل ہے. دیکھو کسی بھی علاج میں 100% گارنٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ آئی وی ایف کا علاج ہے, چاہے وہ ایکسی کا علاج ہے, چاہے وہ آئی یو آئی کا علاج ہے, ہر علاج میں اپنی پرسنٹیج ہے. اینڈ دیٹ ول اگین ڈپینڈ, سب کے لیے نہیں اس کو کر سکتے, ڈپینڈ آن پیشنٹ کی کیا رپورٹس ہیں, پیشنٹ کا ایج فیکٹر کیا ہے. اب دیکھو اگر ایک ہی ایج کے 2 پیشنٹس آ گئے, لیٹس سے کپل آیا ہے, دونوں 35 کے اراؤنڈ ہے, لیٹس سے سیمنگلی ایک کی رپورٹس بہتر لگ رہی ہیں, ایک کی بہت پور لگ رہی. اب میں دونوں کو سیم کیسے بتا دوں چانس. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جس کی بہتر ہے اس کو میں بھی کہہ دوں گی کہ جی آپ کا چانسز رفلی آئی وی ایف کے تھرو 40% ہے. جس کی ویک ہے اور چیزیں گڑبڑ لگ رہی ہیں, اس کو ہو سکتا ہے میں کہوں 30% ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ بھی نہیں ہم اسٹریم لائن کر سکتے کہ بھائی سب کا اتنا ہی ہے یا ایک ایج ونڈو میں اتنا ہی ہوگا. بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب ایک پیشنٹ ہو سکتا ہے اوبیس ہو, اس کا تھوڑا سا ریٹ گر جائے گا. بالکل. ایک ہیلتھ وائز اچھی ہے, وہ کہتی ہے جی میں تو روز ورک آؤٹ کرتی ہوں, میں تو بہت کانشیس ہوں, میں تو ڈائٹ بڑی اچھی لیتی ہوں, میں یہ ایکس وائی زیڈ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی میں بالکل نہیں لیتی ہوں. اور ایک ہے جو اس نے بالکل چھوڑا ہوا ہے, بالکل میں ہر میل کے ساتھ کولڈ ڈرنک لیتی ہوں, واک تو ڈاکٹر صاحبہ کی نہیں جاتی, میری ہڈیاں دکھتی ہیں وزن کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتاؤ کس کا بہت ڈفرینس ہوگا. سو یہاں پہ ڈاکٹر گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں بھی نہیں ایگزیکٹ پتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اب آئی وی ایف طریقہ علاج ہے کیا, اس کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन. हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर अरीबा हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर साहबा, IVF क्या होता है? देखो, अगर इसकी मैं IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके. मतलब क्या है इसका? विट्रो का मतलब होता है जो भी चीज़ जिस्म से बाहर हो रही है. ओके. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिस्म से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन क्या है? ये वो अमल है जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं ना, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इनके यूनियन के बाद जो एक सेल बनता है उसको कहते हैं कि ये अब फर्टिलाइज हो गए हैं. ठीक है. सो ये हमने स्टेप कहाँ करने हैं? जिस्म के बाहर. सो दिस इज IVF. ठीक है. सो स्टेप्स क्या हैं कि खातून को टीके लगते हैं. टीके लगना मजबूरी है. यहाँ पे भी एक सवाल जो हमारे बहुत आम पूछा जाता है कि लेट्स से कि मसला तो मैडम हस्बैंड में है. हाँ, खातून को क्यों टीके अब मुझे क्यों टीके लगा रही हैं? हाँ. लगाएं तो उसको लगाएं. ठीक है, सवाल तो वैलिड है. हाँ. लेकिन IVF के ट्रीटमेंट में खातून को टीके इससे लगते हैं कि उन टीकों का काम है कि एग ज़्यादा बने. ओके. ठीक. अगर हम टीका नहीं लगाएंगे तो हाँ, हर साइकिल में हर बच्ची का जो भी फर्टाइल उसमें एज में है, जिसका मेनोपॉज नहीं हुआ, 1 या मैक्सिमम 2 अंडे बने. ठीक है. ठीक है. लेकिन ये कम है IVF के लिए. वी नीड मोर एग्स. ओके. ठीक है. सो इसीलिए इंजेक्शन लगाने. सेकेंड स्टेप, हमने एग्स को बॉडी से बाहर निकालना. ओके. ये वाला स्टेप अंडर एनेस्थीसिया होता है. अच्छा. बच्ची को बेहोशी मिलती है, GA मिलता है, और हम सिरिंज के ज़रिए दोनों तरफ के एग्स बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. जिस दिन बच्ची के एग्स बाहर निकलते हैं ना, आना पहली दफ़ा आँख से अंडे उसी दिन देखने हैं. अंडों को देखने का और कोई तरीका नहीं है. अब स्पर्म तो हमने देख लिए थे, हमें पता चल गया वीक थे. एग तो नहीं पता चला. देखने में बच्ची बिल्कुल ठीक थी. बिल्कुल. कभी कभार ये सरप्राइज एलिमेंट भी होता है कि जब अंडे निकाले तो पता चला वो भी कमज़ोर हैं. अच्छा. अब वो बच्ची कहेगी जी आपने तो मेरी रिपोर्टें देखे मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई थी, हाँ. अब आप कह रहे हैं अंडे अच्छे नहीं हैं. सो दोबारा वही बात, क्योंकि हमारे पास गोला नहीं है, हम फ्यूचर नहीं बता सकते. जैसे जैसे स्टेप्स अनवेल होते हैं, पर्दा उठता है, तो हमें भी पता चलता है. ठीक है. सो हम एग्स लेंगे, हस्बैंड के स्पर्म लेंगे, दोनों को हम लैब में मिला देंगे. ठीक है. इनको मिला के हम 3 से 5 दिन लैब में ग्रो करने देते हैं. ओके. और उसके बाद एक चीज़ बनती है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो. ये असल में वो बीज है जिससे बच्चा बनाना है. लेट्स से कपल आया, उसके 4 एम्ब्रियोज बन गए और अच्छे बन गए, मुनासिब बन गए. अब चारों इकट्ठे तो उसके जिस्म में नहीं डाल सकते. हो सकता है मैं 1 डाल दूंगी, 3 को मैं फ्रीज कर लूंगी. सो फ्रीजिंग भी अब हो जाती है. अच्छा. हर चीज़ आसान हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से. तो लेट्स से हमने एक एम्ब्रियो रखा, अब कंसीव कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. जैसे हम बात कर रहे थे कि 100% तो नहीं है. कंसीव कर गई अल्हम्दुलिल्लाह, 9 महीने प्रेगनेंसी होगी, बच्चा डिलीवर करेगी. बाद में जो एम्ब्रियोज फ्रीज पड़े थे आके रखवा लेगी. उसको शुरू से टीकों वाले अमल पे नहीं जाना पड़ेगा. ग्रेट. ठीक है. लेकिन जाहिर है ये सिर्फ वो लकी कपल्स अवेल कर सकते हैं जिनके इतने एम्ब्रियोज बने और अच्छी क्वालिटी के बने. तो दोबारा वही बात, लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, चीज़ें बेहतर रखोगे अपनी, तो चांसेस हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोज पूल बहुत अच्छा आएगा. ऐसे केसेस हुए? अना ऐसा एक पेशेंट था, उसने कराया, फ्रेश में कंसीव कर गई. अच्छा. फ्रोजन रखवाया, दोबारा कंसीव कर गई. माशाल्लाह. माशाल्लाह. ठीक है. तो 2 या 3 बच्चे माशाल्लाह इसी तरह हो गए, एक ही IVF साइकिल से. ठीक है. लेकिन ये अल्लाह को पता है. फिर ऐसे भी हैं. अच्छा, जहाँ पे हम पॉजिटिव बात करें, फिर अनफॉर्चुनेटली ये भी वो चोली दामन का साथ है, नेगेटिव भी आने हैं. फिर ऐसे भी हैं कि 3 दफ़ा रखवा लिए, नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी. फिर क्या होता है? फिर होता है डॉक्टर साहब आप इलाज ही ठीक नहीं कर रही. क्या करें? हालांकि सारा बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो भी डेस्परेट होते हैं. उनको भी ये बात समझ नहीं आती है, या वो कंसीव नहीं कर पाते हैं कि ये भी हो सकता है कि हमने इतना महंगा और मुश्किल इलाज करा लिया और फिर भी हम चाइल्डलेस हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट, बस दिस इज़ द रियलिटी. एक ना आप शायद जानती होंगी, एक सेलिब्रिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनके जो हस्बैंड, जानती है ना आप तो फ़ौरन सारे लाए हैं. सो उनके जो लोग नहीं जानते, तो उनके हस्बैंड क्रिकेटर हैं और वो पाकिस्तान में आती हैं PSL के लिए. मेरी उनसे मुलाकात हुई थी PSL पे ही. अच्छा. मुझे नहीं पता था कि शी इज़ गोइंग थ्रू इनफर्टिलिटी और वट एवर. सो मैं तो उनको एज अ फ़ैन ही मिली थी. तो मेरी उनकी गपशप हुई, सारा कुछ हुआ, तो जाके मैंने उनका इंस्टा ज्वाइन कर लिया. मैं कहा यार बड़ी स्वीट बंदी थी, इतनी उसने मेरे से गपशप की है, तो मैंने इंस्टा ज्वाइन कर ली. देन आई केम टू नो कि वो बेचारी तो इनफर्टिलिटी के उस साइकिल में फंसी पड़ी है. और उसने अपनी स्टोरीज अगर आपने फॉलो की हो तो पता नहीं कितने IVF के फेल्ड साइकिल्स हुए हैं उसके. ओहो. बेशुमार. उसने नंबर भी लिखा हुआ है कि 4 या 5 IVF के फेल्ड साइकिल्स, 2 से 3 मिसकैरेजेस, DNCs. उसके बाद अब उसने आजकल कंसीव किया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज हाउ, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हाँ, दिस इज हाउ टफ दिस जर्नी इज. सो अगर
मरीजों के जहन में आता है कि जी आप पता नहीं पाकिस्तान में सही इलाज नहीं कर रहे जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बाहर जाके देखते हैं बिल्कुल बाहर भी यही हो रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बिल्कुल ऐसे ये कौन सा पाकिस्तान में इलाज करा रही है. लेकिन दिस इज द रियलिटी कि अनफॉर्चुनेटली आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, IVF हो जाए, ICSI हो जाए, IUI हो जाए, जो मर्जी इलाज हो जाए, चांस पे बात है. Nobody knows for sure किस साइकिल में क्लिक करेगा. आपके वाली बात, लगे रहो, हिम्मत नहीं हारनी. अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि महंगा और मुश्किल इलाज जी, है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है. अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, लगे रहो. एक कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पे कुछ इजरायली IVF कंसल्टेंट्स आए थे. हमें इजरायली जितने मर्जी बुरे लगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बड़े आ गए हैं भाई. ठीक है, हर रिसर्च शुरू वहीं से होती है. सो अब उनके वहाँ पे मुल्क में IVF फ्री है. अच्छा. रीजन बीइंग दे नीड टू ग्रो ज्यूज. वो चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़े. उन्होंने IVF फ्री किया हुआ है. ठीक है, फॉर एवरी कपल हु इज गोइंग थ्रू इनफर्टिलिटी. वो कहते हैं जितने मर्जी साइकिल करने पड़ेंगे हम मुफ्त करेंगे, हम पे करेंगे इसके लिए. ठीक है, सो अब जब फ्री होगी कोई चीज़, सोचो तो कितनी हो रहे होंगे साइकिल. बिल्कुल ऐसे ही है. तो उनसे किसी ने पूछा कि जी अगर फेल हो रहा है IVF तो कितने साइकिल आप कहते हैं, या कहाँ पे जाके कैप लगा देनी चाहिए, हार मान लेनी चाहिए. उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसने कहा जब तक अंडे बन रहे हैं IVF करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई एक तो क्लिक करेगा ना. सो ये है मैसेज हमारी आवाम के लिए जो जल्दी परेशान हो जाती है, जो जल्दी गिव अप कर जाती है और नेगेटिव हो जाती है. डॉक्टर साहिबा, ऐसा भी होता है कि आपका फर्स्ट बेबी टाइमली हो गया और बड़ा हेल्दी बेबी हो गया, उसके बाद कंसीव नहीं कुछ लोग करते, उसकी रीजन क्या होती है? अना इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. ओके. सेकेंडरी एज द नेम एम्प्लाइज के पहले तो हो गया टिच करके, अब नहीं हो पा रहा. फैक्टर्स यूजुअली वही होते हैं जो इनफर्टिलिटी. ओके. अब अगर मेजर पूछोगी तो आप भी नोट करोगी कि पहले बच्चे के बाद जब पहली प्रेगनेंसी पे नई शादी हुई होती है, आपने वेट लूज किया होता है शादी के चक्करों में, लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया होता है. बिल्कुल. ठीक है, आप कंसीव कर जाते हो. अच्छा, अब सेकंड बेबी के बाद आपने वजन भी गेन कर लिया, आप टिक के बैठ गया, आपने जिम भी छोड़ दिया. बिल्कुल. और बस खाबे खाए जा रहे हो. अब आप कह रहे हो कि पता नहीं अब क्या हो गया. और ये दोनों के लिए एज ए कपल दोनों अपने आप को छोड़ देते हैं. शादी के लिए दोनों बच्चों ने बड़ी एफर्ट की होती है, सही, बॉडी अच्छी हुई होती है, कंसीव कर जाते हैं. सही. ठीक है, सो दोबारा वही बात, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है. होता यही है कि फिर उनका भी पूरा चेकअप होता है, जैसे एक इनफर्टाइल या सब फर्टाइल कपल का ही होता है. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी दोबारा हमें पूरा शुरू से शुरू करना पड़ता है. ठीक है ना, कि भाई क्या रीजन ट्रिगर हो गया है. दोबारा वही बात, बॉडी है, कोई भी चीज कभी भी बिगड़ सकती है. अगर महीना पहले सीमन एनालिसिस अच्छा था, महीना पहले बिगड़ भी सकता है. सही. क्योंकि अच्छा हमारे पास ही ऐसे बच्चे आते हैं. अब यहीं से मुझे एक बात याद आ गई, हमने सीमन एनालिसिस किया, बड़ी अच्छी रिपोर्ट. हमने कहा ठीक है लेट्स से IUI कर लेते हैं. IUI वाले दिन जब सीमन एनालिसिस किया तो लगा ही नहीं उस बच्चे का, इतना पुअर डिफरेंस आ जाता, इतना वीक कि IUI नहीं हो सकता था. मैंने उस बच्चे को अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटे इस महीने में क्या हुआ है. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. उसने कहा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई थी और ही वॉज वेरी क्लोज टू हर और हिम, जो भी थे. कहता है कि मैडम मैं इतने प्रेशर में हूँ ना, तो आप ये देख लो ये उसके स्पर्म तक ट्रांसलेट हो रहा था. उसका मेंटल वेलबींग, जब वो खुश था उसके स्पर्म की कहानी कुछ और थी. यानी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी इतना मैटर करता है. इतना मैटर करता है. ठीक है, सो हर चीज़ को इन टच रखना है. डॉक्टर साहिबा, एक और मैंने आपसे चीज़ पूछनी है, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ चलना है. हम अपनी माओ से ये सुनते आ रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो और फारिग हो जाओ, इतना ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम करता है. तो ये रियलिटी है इन अ वे. यस, देखो अगर आप मुनासिब 2 से 3 साल का गैप कर रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी भी रिकवर कर रही है, बच्चे ने भी अच्छी न्यूट्रिशन आपसे ले ली, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. क्योंकि आपकी अपनी फर्टाइल विंडो भी तो कम है ना. और दोबारा वही बात, शादी हो भी लेट रही है. एक ज़माने में 18-19 में हो रही थी, अब नहीं हो रही, जनरली नहीं हो रही. अब जनरली 25-26 तक बच्चे बच्चियों की एज जा रही है. सो आप देखो अगर आपने 2-3 बच्चे भी करने, आपका टाइम बहुत शॉर्ट है. मैंने कहा था 35 से पहले कर लो, आइडियली 30 से पहले, लेकिन 35 से पहले तो कोशिश करें फैमिली कंप्लीट हो जाए. सही, वरना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. ठीक है ना. सो अगर हम ये देख लें कि 27 से 35 तक हमारे पास कितना टाइम है, तो फिर मुश्किल हो जाती है. मुश्किल है. आइडियल आप गैप कितना कहेंगी, कितना रखें, और उसके बाद फिर आप? मेरा ये ख्याल है कि 2 to 3 years इज मोर देन इनफ. ठीक है ना. उस तक तब तक माँ की, क्योंकि मेन बात माँ की अपनी वेलबींग भी तो बड़ी ज़रूरी है ना. बिल्कुल. जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ नुचड़ जाती है, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है. और अगर हमारे यहाँ सोसाइटी में उसको बड़ा आम लिया जाता है कि जी सारे ही पैदा करते हैं, ये ज़्यादा निढाल हो रही है, लेकिन नहीं, वो वाकई नुचड़ जाती है. शी नीड्स रेस्ट, शी नीड्स टाइम कि उसकी बॉडी वापस आए, थोड़ा रिजुविनेट करे. ठीक है. सो
9 ماہ بچے کے اس نے اپنے اندر رکھا ہے تو 9 ماہ تو اس کو دیں. بالکل صحیح ٹھیک ہے نا, منیمم. اور ہیں ایسے کہ جو فٹافٹ فوراً کنسیو کر جاتے ہیں ود ان منتھس. ٹھیک ہے, نہیں پتہ چلتا. صحیح. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اللہ نے ہمیں شعور بھی دیا, عقل بھی دی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اپنی بیگمات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چھوٹا سا میسج چاہیے دیکھنے والوں کے لیے. بس خوش رہیں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, زندگی کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ خود انصاف کرنا سیکھیں. ہیلدی لائف سٹائل جو ہے, کم کھانا, ایکسرسائز کرنا آپ کے 100 مسائل کا حل ہے. آج کی تمام گفتگو سے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.